میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کوثر کا پس منظر، سورہ کوثر کا شان نزول اور اس میں بیان کی گئی شان مصطفیٰ سنیں گے۔ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، انسانی حیات کے روز و شب کے ہر لمحے کے لیے ایک قانونی دستاویز ہے، انسان کے اخلاقی، علمی، عملی، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی اور معاشرتی غرض کے ہر پہلوئے حیات کا کامل رہنما ہے۔ اس کامل رہنمائے حیات نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمارے لیے کامل عملی نمونہ قرار دیا ہے، اور جب ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور کردار کے بارے میں جاننے کی طرف بڑھتے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مبارک فرمان سامنے آتا ہے، کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن ان کے خلق ہی کا تو بیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور سیرت کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور زندگانی جو کہ کامل نمونہ ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ویسے تو ہر اس شخص کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ از حد ضروری ہے، جو دین اسلام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے، مگر مسلمانوں کے لیے تو سیرت کا مطالعہ ایک اہم دینی ضرورت ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یاد رکھیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ جہاں ہمیں اخلاقی پستیوں سے نکالے گا، وہیں اس کے دیگر بھی بہت سے انفرادی، اجتماعی اور اقتصادی اور معاشرتی فوائد ہیں۔ چنانچہ سب سے عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ دل میں عشق رسول کی شمع جلاتا ہے، اور یہی وہ شمع ہے جو تاریک قبر اور پل صراط پر کام آئے گی۔ معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی، اصلاح احوال اور تربیت کے لیے ایک مبلغ، مصلح اور رہنما کو تربیت کے میدان میں جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا ایک پورا نصاب سیرت میں موجود ہے۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے والا سیرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک ایسے مبلغ کا نمونہ سامنے آتا ہے جو لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت سے اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں تک پیغام الہی پہنچانے میں اپنی پوری جدوجہد صرف کر دیتا ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، مطالعہ سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی تربیت تھی جس کی بدولت مختصر ترین عرصے میں عرب کے ناخواندہ لوگ عظیم ترین اسکالر اور آسمان ہدایت کے تارے بن گئے، اور راستوں اور بازاروں میں سامان رکھ کر بیچنے والے چھوٹے تاجر ساری دنیا کے اقتصادی نظام پر انقلاب لے آئے، اور مطالعہ سیرت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے احکام پر پابندی، عاجزی اور انکساری اور مخلوق پر شفقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا حقیقی عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرے اور اس پر دل و جان سے عمل کرے۔ تو آئیے اب قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر کا شان نزول سماعت کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد کی بات نہ کرو، وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا، معاذ اللہ۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ اپنے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہ ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔
یہ صورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی خیر سے محروم ہے۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلاً جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتار دی اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ یا معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ کوثر کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس بلند کیا اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے سورہ کوثر تلاوت کی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس میں بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جتنا کہ آمان سے ایلا تک کا فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ نہر کوثر اور حوض کوثر بظاہر 2 قول ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی قول کا حصہ ہیں، اور وہ ہے خیر کثیر۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو اللہ نے نبی کریم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں وہ جنت میں ایک نہر ہے، اس پر آپ نے جواب دیا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اسی خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ مجموعی طور پر کوثر کی تفسیر میں تقریباً 30 اقوال ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے انتہا خیر عطا کی گئی جس میں سب چیزیں داخل ہیں۔ مثلاً خیر کثیر میں قرآن مجید بھی یقیناً داخل ہے کہ اس سے عظیم خیر اور کیا ہوگی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا کیے گئے، اور حکمت کو خود قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے۔
अलगर्ज फरमाया कि ए हबीब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तुम्हें कुरान, नबूवत, रिसालत, इस्लाम, आसान शरई अहकाम, हिकमत, इल्म, मार्फत और नूर कल्ब से मुशर्रफ किया, तुम्हारे पाकीज़ा किरदार को इबादत और रियाजत और इखलाक हसना, खसाइल हमीदा, शमाइल जमीला से आरास्ता किया, तुम्हें कसीर मोज़ात, शफात, मकाम महमूद, हौज़ कोसर, नहर जन्नत और सारी जन्नत अता की गई, तुम्हें सहाबा कराम की पाकीज़ा जमात, उम्मत की कसरत, दीन का गलबा, दुश्मनों पर रोब और फतूहात से नवाजा, तुम्हारा नसब आली किया और तुम्हें हुस्न ज़ाहिर व बातिन में कामिल बनाया, मशरिक़ व मगरिब, ज़मीन व आसमान, दुनिया और आखिरत, हर जगह ज़िक्र हुस्न, तारीफ़ व तहसीन और सनाए जमील की सूरत में तुम्हें रिफ़त ज़िक्र अता किया गया। इन तमाम नेमतों के शुक्राने में तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और तुम्हें अबतर कहने वाला दुश्मन ही खैर से महरूम है, जबकि तुम तो बेइंतहा खैर से माला माल हो। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाज़रीन, किस खूबसूरत अंदाज में रब्बुल आलमीन ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।